17 رمضان المبارک اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سب سے زیادہ جو لاڈلی بیوی ہیں، سب سے زیادہ جن سے محبت تھی، وہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے تیمم کا حکم اس امت کو دیا ہے۔ وہ واقعہ سب کے ذہن میں ہوگا جب ہار گم ہو گیا، جب اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی۔ یاد رکھیں کہ تہمتیں پاکیزہ لوگوں پہ لگتی ہیں، اللہ والوں پہ لگتی ہیں۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی اس پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی عورت اس روئے زمین پر کوئی بھی نہیں۔ اما جان حضرت فاطمہ گزری ہیں، حضرت عائشہ گزری ہیں، حضرت مریم گزری ہیں، حضرت خدیجہ گزری ہیں۔ یہ اس امت کی اور اس دنیا کی وہ عورتیں گزری ہیں کہ جن کی مثال لیں۔ حضرت عائشہ تو وہ خوش قسمت عورت ہیں کہ جس اللہ کے نبی کی وفات ان کی گود کے اندر ہوئی۔ وہ خوش قسمت عورت ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری جو لعاب مبارک اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی کے منہ کے اندر گیا، جس وقت مسواک چبا کے دی گئی۔ یہ وہ خوش قسمت عورت ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی تہمت لگی۔ منافقین نے ان کو بھی نہ چھوڑا، ان کے خلاف بھی مشورے ہوئے، پروپیگنڈا بنایا گیا۔ اللہ کے نبی جیسی ہستی اور جس کا نکاح اللہ رب العزت نے کیا ہے اور اللہ کی اتنی محبوب اور اتنی لاڈلی بیوی، لیکن منافقین نے نہ چھوڑا۔ اما جان حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ دن ایسے تھے کہ مجھ پہ قیامت گزر رہی تھی۔ وہ دن ایسے تھے کہ میں زندہ رہنے کے قابل نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی بے رخی بھی میری طرف ظاہر ہے، اللہ کے نبی بھی انسان تھے۔ جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کی بیوی فلاں فلاں اس طرح باتیں بنائیں گی، تو اللہ کے نبی وہی کے انتظار کے اندر ہیں کہ اللہ نے نکاح کروایا ہے، اللہ کی منشا کے مطابق میرا رشتہ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے یہی رائے دی تھی نا، جب حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے پوچھا بتا تو کیا کہتا ہے، کہ یا رسول اللہ، نکاح کس نے کیا؟ کہا اللہ نے کیا۔ انتخاب کس نے کیا؟ کہا اللہ نے کیا۔ کہا اللہ رب العزت آپ کے لیے کسی پلید عورت کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب نہیں کر سکتے جس کے اندر گندگی اور جس کے اندر برائی ہو۔ اللہ آپ کے لیے انتخاب کریں گے تو کسی اونچی سطح کی عورت کا اور پاکیزہ عورت کا انتخاب ہوگا، آپ کا یوں ویسے انتخاب نہیں ہوگا، تو اللہ ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ پھر اللہ نے قرآن کی آیتیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا میں اتنی خوش قسمت ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ کے یہاں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ادھر حضرت یوسف پہ تہمت لگتی ہے تو چھوٹا بچہ گواہی دیتا ہے، حضرت مریم پہ تہمت لگتی ہے، چھوٹا بچہ گواہی دیتا ہے، حضرت جریج پہ تہمت لگتی ہے، چھوٹا بچہ گواہی دیتا ہے۔ مجھے کیا پتا کہ رب کی نظروں میں میرا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ میری گواہی دینے کے لیے اللہ خود میدان میں اتر آئیں گے۔ اور اللہ نے قرآن کی سورت، قرآن کا پورا ایک رکوع اما جان حضرت عائشہ کی صفائی اور پاکی میں اتار دیا، اور قیامت کی صبح تک آنے والا ہر مسلمان ہر کلمہ کو جب قرآن کھولے گا اور جس وقت وہ آیتیں سامنے آئیں گی تو اما جان حضرت عائشہ کا وہ ٹکڑا، اما جان حضرت عائشہ کا وہ درد بھرا واقعہ جو تہمت لگی اور جو منافقین نے پروپیگنڈا بنایا، سب کچھ کیا، وہ سامنے آ جائے گا۔ کہا مجھے نہیں پتا تھا میں اتنی خوش قسمت تھی۔ وہ جب ہار گما تھا اس موقع پہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہار گم ہو رہا ہے، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی، تیمم کا حکم نازل ہو چکا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ تبھی کہنے والے نے کیا کہا؟ صحابی رسول کہتے ہیں ابوبکر، یہ آپ کے خاندان کی کوئی ایک خوبی نہیں ہے، کئی بار اس سے پہلے خوبیاں ہوئی ہیں۔ دیکھو نا، بظاہر لفظ نظر آ رہی تھی، بظاہر نظر آ رہا تھا کہ اما جان حضرت عائشہ نے نماز کے وقت میں تاخیر کر دی ہے، لیکن کیا معلوم امت کے لیے سہولت پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ تیمم کا حکم نازل کر رہی ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کرو۔ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بعد 47 سال زندہ رہیں۔ سن 85 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں بیمار ہوئی۔ جب عیادت کرنے کے لیے آتے، بھتیجے آ کے پوچھا، حضرت عبداللہ نے آ کے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو بڑا پیارا جواب دیا، کہا رب کے ہاں اگر اچھی ہوں تو دنیا کی کسی بیماری کی کوئی غم نہیں، اگر رب کے ہاں اچھی ہوں تو سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے، اگر رب کے ہاں فیل ہوں تو پھر دنیا کی کیا طبیعتیں اور کیا ناز و نخرے اور دنیا کے کیا پروٹوکول اور کیا حسب نسب، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ مجھے یہ حسب نسب نہیں بچائے گا کہ تو اللہ کے نبی کی بیوی ہے، مجھے بچائیں گے تو میرے اعمال بچائیں گے۔ یہی وجہ تھی اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب قبر کے حوالے کیا نا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے قبر سے مخاطب ہو کے کہا، یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، جانتی بھی ہے تیرے پاس کس کو لے کر آئیں؟ ہذہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہے۔ ہذہ ام الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حسن حسین جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کہا ان کی والدہ آپ کے پاس آ رہی ہے۔ کون؟ ہذہ زوجۃ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جن کا لقب ہے، کہا کہ ان کی بیوی ہے۔
کون ہے؟ نام تو بتاؤ۔ ہادہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اما جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آ رہی ہے۔ تو اللہ نے قبر کو گویائی عطا کی اور قیامت کی صبح تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ پیغام دے دیا، یا ابادر ما انا موضع حسب ولا نسب انما انا موضع عمل الصالح فلا ينجو الا من كثر خيره وخلص عمله وسلم قلبه۔ یہ بزرگ غور سے سن لے، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں کہ یہاں وہی انسان کامیاب ہوگا جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، یہاں وہی انسان کامیاب ہوگا جو اللہ کے قریب ہوگا، جس کا دل اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہوگا۔ تو بیمار تھی تو ہر وقت زبان پہ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی جملے، کاش میں درخت ہوتی، ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر رطب اللسان رہتی، کاش میں گھاس ہوتی، کاٹ لیا جاتا، جانور مجھ کو کھا لیتے، کاش میں مٹی کا ڈھیلا ہوتی، کاش اللہ مجھے پیدا ہی نہ کرتا، کاش مجھے اللہ پیدا ہی نہ کرتا۔ وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جو نبی آخر الزماں کی محبوب ہے، وہ ہستی کہہ رہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو براہ راست دیکھا ہے اعمال کرتے ہوئے اور براہ راست اللہ کے نبی سے تربیت پائی ہے، وہ ہستی کہہ رہی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، جو بچپن کے اندر ابوبکر صدیق کی گود میں بڑی ہوئی اور پرورش پائی ہے، اور جس وقت شادی ہوئی تو اللہ کے نبی کی پرورش کے اندر آئی اور اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ ہوئی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش دنیا سے میرا خاتمہ ہو جاتا، دنیا کے اندر اللہ رب العزت مجھے بھیجتے ہی نہ۔ لیکن وصیت کیا کر رہی ہیں؟ وصیت کیا ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے، میں اللہ کے پاس چلی جاؤں، مجھے کفن دے کے اس کے بعد جنت البقیع کے اندر جہاں باقی ازواج مطہرات ہیں، جہاں اہل بیت ہیں، جہاں باقی صحابہ کی قبریں ہیں، کہا مجھے وہاں جا کے دفن کرنا، کہ میرے لیے الگ انتظام نہ کرنا کہ یہ تو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، یہ تو وکر کی بیٹی ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کی محبوبہ ہیں، کہا میرے لیے الگ انتظام نہ کرنا، مجھے عام قبرستان کے اندر جنت البقیع کے اندر دفن کرنا۔ حالانکہ انہوں نے تو اپنے لیے جگہ چھوڑی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد ہیں ان کے پہلو کے اندر، اور ایک طرف ایک شوہر ہے حضرت نبی علیہ السلام ان کے پہلو کے اندر، لیکن حضرت عمر کی چاہت تھی، جب حضرت عمر نے پیغام بھیجا اما جان حضرت عائشہ کے پاس کہ پیغام لے کے جاؤ، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، یہ بھی نہ کہنا کہ نام بھی نہ لینا، بس اتنا کہنا کہ عمر، صرف نام لینا، لقب نہ لینا کہ عمر بن خطاب اور امیر المؤمنین فلاں فلاں، اتنا کہنا کہ عمر جو ہے وہ اپنے دو یاروں کے ساتھ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا جا کے باپ کو بتا دو عبداللہ کہ جگہ تو اپنے لیے چھوڑی تھی، تیرے ایک بہت بڑا احسان ہے، جب مجھ پہ تہمت لگی، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ہر طرف سے زہر بسائے جا رہے تھے، ہر طرف میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہے تھے، اے عمر اس وقت تو نے میری پاکی کی گواہی دی تھی، اس وقت تو نے میری پاکی کی گواہی اللہ کے نبی کو دی تھی، تیرا یہ احسان میرے اوپر ہے، میں اس احسان کا آج بدلہ دینا چاہتی ہوں۔ عمر جا، جو اپنے لیے جگہ چھوڑی تھی کہ مرنے کے بعد میں یہاں دفن ہوں گی، جا، میں اپنی جگہ تجھے قربان، اپنے آپ کو تیری خواہش کے اوپر قربان کرتی ہوں، میری جگہ تو دفن ہو جا۔ جب جا کے پیغام دیا تو عمر بڑے خوش ہوئے، لیکن پھر بھی کہا بیٹا جب میں مر جاؤں نا، کیا پتہ میری لاج رکھی ہو کہ زندہ ہے، امیر المؤمنین ہے، مقام اور مرتبہ ہے، میرے والد کا اور میرے خاوند کا دوست ہے، اس وجہ سے کہا ایسا کرنا جب میری روح نکل جائے، کہا میری لاش کو لے کے جانا، حجرے کے باہر رکھنا، پھر دستک دینا، پھر میرا نام بھی نہ لینا کہ عمر اجازت مانگ رہا ہے، پھر کہنا لاش آئی ہے، میت آئی ہے، حضرت عائشہ خاموش پیغام دے رہی ہے، اجازت مانگ رہی ہے، اگر اجازت مل جائے تو کہا دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جگہ اپنے لیے وہاں رکھی تھی، لیکن حکم کیا تھا اللہ کی طرف سے اور تھا، کہا کہ اور اپنا تقوی اور طہارت اور اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے جس وقت کفنا دیا جائے، مجھے غسل دیا جائے، پھر میری لاش کو اٹھایا جائے، عام مسلمانوں کے قبر کے اندر لے کے جانا، عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے کے جانا، وہاں جا کے 17 رمضان المبارک ہے، عشاء کی نماز کے بعد انتقال پاتی ہیں، 67 سال کی عمر ہے،
اور 56 ہجری کے اندر انتقال ہوتا ہے، اور قبر کے اندر بانجوں نے اور بتیجوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے حوالے کر دیا، اور اس امت کی جو ماں تھی وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہوگی، اور ہمیں یہ پیغام دے کے چلے گی اور ہمیں یہ وصیت کر کے چلے گی کہ دین کے مطابق عاجزی اور انکساری والی زندگی گزارنا۔ عاجزی اور انکساری، آخری جو وصیتیں تھیں ان کا نچوڑ یہی تھا کہ عاجزی اور انکساری، کہ مجھے عام مسلم، ہم تو تھوڑا سا لقب لگ جائے کہ مولوی صاحب، خطیب صاحب، فلاں فلاں، تو ہمیں تو جگہ بیٹھنے کی پسند نہیں آتی، ہمیں تو دوسرے سارے کے سارے فاسق اور فاجر نظر آتے ہیں۔ ہم تھوڑے 5 وقت کے نمازی ہو جائیں، مسلمان بن جائیں، روزے رکھ لائیں، تہجد کا اہتمام ہو جائے، اعتکاف پہ بیٹھ جائیں، تو ہم سارے کے سارے فاسق اور فاجر نظر آتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ پانے والی شخصیت، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ پانے والی کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔